المذهب الأول كذا في الشفعة البزازية من آذى غيره بقول أو فعل يعذر كذا في التتار خالية ولو بغمز العين ولو قال لذمي يا كافر يأثم إن شق عليه كذا في القدية وضابط التعزير كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه التعزير فظاهر اقتصارهم أنه يعذر على ما فيه الكفارة ولم أرى مسلم دخل دار الحرب وارتكب ما يوجب الحد والعقوبة ثم رجع إلينا لم يؤاخذ به إلا في القتل وتجب الدية في ماله عمدا أو خطأ يعذر على الورع البارد كتعريف النحو تمرة كذا في التدار خالية قال له يا فاسق ثم أراد إثبات فسقه بالبينة لم تقبل لأنه لا يدخل تحت الحكم كما في القرية التعذير لا يسقط بالتوبة فالحد كذا في اليتيمة من له دعوى على رجل فلم يجده فأمسك أهله بالظلمة بغير كفالة فقيدوهم وحبسوهم وضربوهم وغرموهم بدراهم وعزل كذا في اليتيمة رجل فدعا امرأة إنسان فأخرجها وزوجها من غيره أو صغيرة تحبس إلى أن يحبس توبته أو يموت لأنه سعيد في الأمر بالفساد كذا في قضاء الوالدية علق عتق عبده على زناه فادعى العبد وجود الشرط حلف المولى فإنك لا عتق واختلفوا في كون العبد قاذفا كما في قضاء والوالدية وفي مناقب القربري حرمة العبادة عقلية فلا وجود لها في الجنة قيل سمعية فلها وجود فيها وقيل يخلق الله تعالى طائفة يكون نصفها الأعلى على صفة الذكور ونصفها الأدول على صفة الإناث فالصحيح هو الأول انتهى وكليته أن الأب يعذر إذا شتم ولده مع كونه لا يحب له واستثنى الشافعي من لزوم التعذير وبالهيئات فلا تعذير عليهم واختلفوا في تفسيره وقيل صاحب الصغيرة فقط وقيل من إذا أذنب ذنبا ندم ولم أره لأصحابنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الحدود والتعزیر کا درس ہے۔ دیکھیے حدود اور تعزیر، حدود کوئی ایسا جرم کرنا کہ جس پر شارع نے کوئی خاص سزا متعین کی ہو، مقرر کی ہو، تو ان مقررہ سزاؤں کو حدود کہتے ہیں، حد۔ ٹھیک ہے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، شرب خمر یا قذف کی سزا 80 کوڑے مارنا، زنا کی سزا 100 کوڑے مارنا، یا بشرط احسان رجم کرنا ہے نا۔ اسی طرح سے قطاع الطریق، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں، یا جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے جن جرائم کی سزا اور عقوبت شرع نے مقرر کر دی ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدود۔ پھر قصاص کیا ہے؟ قصاص یہ ہے کہ ان شارع نے مقرر نہیں کی ہے، بلکہ جیسے کو تیسے والا معاملہ ہے۔
جیسا جرم کسی نے کیا ہے نا، اس کی سزا اس کو ویسی ہی دینی ہے. تو اس لیے قصاص میں کیا ہوتا ہے کہ مماثلت ضروری ہے. کسی نے آنکھ پھوڑ دی تو اس کو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، قتل کر دیا تو قتل کیا جائے گا، ناک کاٹ دیا تو ناک کاٹیں گے، کان کاٹ دیا تو پوری آیتیں ہیں قرآن پاک میں. اسی لیے کہا کہ قصاص تو برابری کا نام ہے نا، اس لیے جہاں پر مماثلت ممکن ہے وہیں پر قصاص ہے، اور جہاں پر مماثلت نہیں ہے تو ہڈی توڑنے کے معاملے میں بتایا کہ وہ جہاں سے ہڈی توڑی تھی وہیں سے ہڈی توڑنا کہہ دیا جائے تو اپنی کر پاؤ گے، آگے پیچھے ٹوٹ جائے گی. تو یہاں تو دوسرے معاملات آئیں گے. تو قصاص میں یہ ہے کہ مماثلت ہو، جو کام اس نے کیا ہے جیسے مارا ہے ویسے ہی اس کو مارا جائے. تو یہ وہ بمثل معقول ہے، اور یہاں پر سزا مختلف چیز سے. زانی اور زانیہ کو سزا جو ہے زنا سے نہیں ہے بلکہ کوڑوں کی مار ہے. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اس طرح سے یہ حدود ہیں. لیکن حدود جو ہے یہ تو بہت بڑی سزا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جرم بھی بہت بڑا ہے تو عقوبت بڑی اس وجہ سے کہ جرم بڑا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا ان جرائم کا جو اس حد تک نہ پہنچے کہ عقوبت بڑی ملے، بڑی سزا ملے، اس کے لیے تعزیر ہے. ٹھیک ہے، تو جو مقررہ سزائیں ہوتی ہیں انہیں حدود کہتے ہیں، اور جو مقررہ سزائیں نہیں ہیں انہیں سزا تو ہے لیکن وہ جو ہے ارباب سیاست اور حکومت کے حوالے. ٹھیک ہے، سلطان اسلام یا اس کے نائبین جو مناسب چاہے وہ سزا دیں، لیکن اس کی ایک حد یہ ہے کہ جو سب سے کم تر حد مقرر ہے اس سے بھی تھوڑے سے نیچے ہونی چاہیے تاثیر. اور وہ سب سے کم تر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قذف کرے تو اس کے لیے 80 کوڑے، اور یہ بھی ہے کہ اگر غلام اور آزاد، تو جیسے غلاموں اور باندیوں کو حقوق آدھے ملتے ہیں تو ان پر جو ہے نا پینالٹی بھی آتی ہے. یہ نہیں کہ فائدے میں خالی آدھے نے نقصان میں ڈبل رہے. تو ان پر جو ہے نا ان کی سزا بھی کتنی ہے؟ آتی ہے. 80 کوڑے کے بدلے میں اگر وہ شراب پیے گا یا قذف کرے گا تو 40 کوڑے، جو اس لیے 39 کوڑے کی حد ہے. بس تعزیر کی حد کہاں تک ہے؟ 48. اس سے آگے مت پڑھیے ورنہ آپ حد میں چلے جائیں گے اور وہ آپ کی حد نہیں ہے. تو اب یہ تعزیر بھی ایک سزا ہے جی. تو کتاب الحدود و تعزیر میں دیکھیے کیا کیا باتیں یہ بیان کرتے ہیں. پہلی بات بیان کی اذا صار الشافعی حنفیا ثم عاد الى مذهبه يعذر عند البعض. شافعی اگر حنفی ہو جائے اور پھر واپس پلٹ کر کے شافعی ہو تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو تعزیر، اس کو سزا دی جائے گی. کیا کریں گے؟ سزا دیں گے. یہ مت سمجھنا کہ 39 مارے بغیر نہیں چھوڑیں گے. سزا مناسب حال ہوتی ہے نا. تعزیر ہے، اس پہ تعزیر ہے، اور یہ کہہ لیجیے عند البعض کہا ہے. یہ بھی مت سمجھیے گا کہ یہی مفتابی قول ہے لہذا پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیں. خاص بات ہے تو علامہ ابن نجیم نے یہاں پہ ذکر کر دیا. ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی نہیں بول رہا. چلیے تو شافعی حنفی ہو جائے اور پھر عاد الی مذہبی، اپنے مذہب کی طرف عود کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی، اس پر تعزیر ہے. لیکن یہ عند البعض ہے، یہ صنیع اور طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ راجح قول نہیں ہے.
وجہ کیا ہے؟ لانتقالی الی المذهب الادون، کہ وہ ایک ادون مذہب کی طرف جا رہا ہے۔ انسان کو ترقی کرنی چاہیے، وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی مذہبی معاملے میں۔ دنیاوی معاملے میں تنزلی کی طرف جائے تو چلو بھائی برداشت کر لے، مذہبی معاملے میں ہے تنزلی کی طرف جا رہا ہے تو بری بات نہ ہوئی۔ تو یہ مذہب ادون کیسے؟ مذہب ادون یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ ہی تابعی ہیں۔ بعض لوگ ان کی تابعیت کے معاملے میں شک کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ تمام ائمہ کرام میں سب سے سینئر امام ابو حنیفہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کی تابعیت ثابت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا ہے انہوں نے، ان کے والد گرامی اپنے چھوٹے بچے کو لے کے گئے تھے عید کو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعا کریں جب چھوٹے تھے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا کی بھی زیارت کی انہوں نے، تو سب سے سینئر ہے وہ۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ان کا زمانہ قریب ہے، ٹھیک ہے؟ تو برکت بھی ان کو زیادہ حاصل ہے، اور خیر القرون سے تعلق ہے دوسرے درجے میں، خیر القرون کے بعد دوسرا جو خیر القرون، تو اعلیٰ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس زمانے کی سب چیز بہتر، کم سے کم اخیار میں تو ایک ترتیب ہوگی نا۔ اشرار میں کی بات چھوڑ دیجئے، کہ عہد صحابہ میں جو اچھے لوگ ہیں وہ عہد تابعین کے مقابلے کے اچھوں میں اچھے مانے جائیں گے۔ ہم برے سے کمپیئر نہیں کر رہے ہیں، اچھے سے۔ اور عہد تابعین میں جو اچھے لوگ ہیں وہ عہد تبع تابعین میں جو اچھے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں فضیلت رکھیں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر نہیں رکھیں گے تو رسول کریم علیہ السلام کی اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہوگا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد بعد والا، پھر اس کے بعد بعد والا؟ کیا مطلب؟ کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ مذہب اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ کو افضل کے معنی میں لے سکتے، مقام بلند کے معنی میں لے سکتے۔ اور ہم یہ تو عمومی بات میں کر رہا ہوں، یعنی حنفی شافعی مالکی حنبلی کی قید سے باہر ہو کر کے ایک عام آدمی سوچے، چاہے حنبلی ہو چاہے مالکی ہو، وہ سوچے تو اس کے لیے۔ اور اس اعتبار سے کہ ہم حنفی ہیں، اس اعتبار سے اعلیٰ اور ادون کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مذہب کو یہ کہیں کہ وہ ثواب ہے احتمال خطا کے ساتھ، اور دوسرے مذاہب خطا ہے احتمال ثواب کے ساتھ۔ تو ہمارا مذہب کیا ہے؟ ثواب ہے، اور وہ مذہب جو باقی ہے وہ کیا ہے؟ اب بتائیے، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اعلیٰ اور ادون یہ ہمارا سب کچھ کیا ہے؟ سب صحیح ہے، اور باقی جو تو ہے سب خطا ہے۔ تو خطا اور ثواب میں کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی برابری ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ تو اب بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ باقی ادون کیسے ہیں، ہے نا ادون؟ تو اس لیے کوئی بندہ درست کو چھوڑ کر کے خطا کو اختیار کرے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ شافعی مذہب شافعی چھوڑ کر کے حنفی کی طرف آئے تو سزا نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ وہ نیچے سے اوپر آ رہا ہے۔ یہ نظریاتی طور پر بات جو ہے، اگر اس طرح کہیں گے تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے، یہی باتیں جو ہے نا وہ ایک شافعی بھی کہہ سکتا ہے، مگر ان کے مقابلے میں ہم ایک بات اور کہتے ہیں، وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ دیگر ائمہ مجتہدین کے نزدیک کیا تھا؟ چلو آج کی ڈیٹ میں ہماری بات نہیں مانو، خود امام شافعی کی بات مانو گے کہ نہیں؟ اگر شافعی ہو تو انہوں نے تو یہ کیا نا کہ جب امام ابو حنیفہ کی قبر پر گئے تو اپنا اجتہاد چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا۔ فجر کی نماز میں انہوں نے جو ہے رفع یدین نہیں کیا، قنوت نہیں پڑھی، اور انہوں نے ہی کہا یہ بات کہ الناس کلهم فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، ٹھیک ہے؟ تو مجتہد جو ہے اپنے اجتہاد کو چھوڑ دے کسی دوسرے مجتہد کی وجہ سے، یہ عام حالات میں جائز تو نہیں ہے۔ مجتہد کو تقلید کرنا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟
تو یہ بہت ہی سیریس کنڈیشن میں ہوا معاملہ، بہت مقام ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا بلند ہوگا، ان کا قول جو ہے نا امام شافعی کے نزدیک حجت ہے، اس طور پر کہ انہوں نے اس مسئلے میں، خاص اس مسئلے میں اپنے آپ کو غیر مجتہد قرار دیا ہو اتنی دیر کے لیے، ورنہ کیسے ایسا ہوتا؟ اب کیا بولیں گے؟ تو اگر کوئی جو ہے نا وہ حنفی چھوڑ کر کے شافعی کی طرف جاتا ہے تو وہ تو امام شافعی کی بھی مخالفت کر رہا ہے، اور اگر مذہب شافعی چھوڑ کر کے اگر حنفی کی طرف جاتا ہے تو ان کے امام کی زندگی میں اسوا تو موجود ہے، کسی نہ کسی اسوا پر تو عمل کر رہا ہے نا وہ۔ قذافی شفاعت البزازیہ، یہ بات جو ہے نا فتاوی بزازیہ کی شفا کے بیان میں ہے۔ جی واپس جب مذہب حنفی میں آئے گا تبھی اس کو سزا دی جائے گی، سب تو بتا دیا میں نے، کیا رہ گیا اس میں؟ اگر واپس نہیں لوٹا صرف شافعی میں رہ گیا تو بھی اس کو واپس آنا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت نے اس سلسلے میں یہ فرمایا، مذہب غیر پر عمل کرنا یا دوسرے مذہب کی طرف کنورٹ کرنا، یہ ان خاص حالات میں جبکہ جس علاقے میں وہ ہے اس علاقے میں رہنے پر مجبور ہو اور اس علاقے میں اپنے مذہب کا کوئی مفتی یا عالم نہ ملے، تو مذہب کے فرائض پر عمل کرنے سے عہدہ برآ ہونے کی کوئی صورت نہیں ملے گی، سوائے اس کے کہ جو شافعی امام موجود ہے اس کی بات مانے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایک صورت ہے کہ جو حنفی ہے وہ بھی شافعی امام کی بات مانے۔ سمجھ میں آ رہی بات میں؟ اس میں سے جتنی قیدیں میں نے بیان کی سب وجود اعتراضیہ ہے، ایک آدھ دو کو بٹا مائنس کر کے مت بتانا کہ حضرت نے یہ کہا، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے فرماتے من آذا غیرہ بقول او فعل یعذر کما فی التاتار خانیہ، جو کسی دوسرے کو اپنے قول یا عمل سے اذیت دے اسے بھی تعزیر ہے، اسے بھی سزا دی جائے گی، کیونکہ ہے نا مسلمان کو اذیت دینا یہ حرام، ایذائے مسلم اعلی حضرت نے جگہ جگہ فرمایا ایذائے مسلم حرام ہے، تو قول سے یا فعل سے اذیت دے گا تو یہ معصیت ہے، اس پہ تعزیر ہے، جیسا کہ تاتار خانیہ میں ولو بغمز العین، اگرچہ آنکھوں کے اشارے ہی سے کیوں نہ دے، کیونکہ آنکھوں کے اشارے سے بھی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غیبت کا تحقق ہو جاتا ہے، کہ ابھی کوئی بندہ آیا اور جانے لگ گیا تو اسے آنکھ دبا کے کہا کہ دیکھو نا کیسے اشارتن، تو آنکھوں میں بہت باتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آنکھوں کے اشارے سے اس کی خرابی کی طرف وہ سامنے والے نے سمجھ لیا۔ غیبت کے تحقق کے لیے کیا ضروری ہے کہ جن کو سمجھانا چاہ رہا تھا ان کو سمجھا دیا کہ وہ عیب کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ وہ عیب اس میں موجود تھا، تو غمز عین سے بھی اگر کسی کو اذیت دے دی تو اس پر تعزیر ہے۔ اب بتائیے کون بچے گا اس زمانے میں تعزیر سے؟ غیبت کا دور دورہ ہے، اللہ کی پناہ۔ تو قول سے یا فعل سے کوئی اگر کسی کو اذیت دے گا تو اس پر بھی تعزیر ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِذِمِّيٍّ يَا كَافِرُ يَأْثَمُ ان شق علی کذا فی القنیہ، فرماتے ہیں کہ اگر ذمی کو یا کافر کہہ دیا اور اس پر جو ہے نا یہ جملہ شاق گزرا، اسے برا لگا، تو یہاں پر جو ہے نا گناہ گار ہوگا، یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے تعزیر ہوگی۔ دیکھیے گا ہم بھی نے کیا تفصیل کی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ذمی تو کافر ہے اور کافر کو کافر نہ کہیں تو کیا کہیں، مگر یہاں پر جو ہے نا یہ ذمی ہے، حربی نہیں ہے نا، اور ذمی کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہم ما لنا وعلیہم ما علینا، دنیاوی امور میں ان کے حقوق ہمارے برابر ہیں، اور جیسے ہمارے اوپر فرائض ہیں ان کے اوپر بھی ہیں، اور ان کے جیسے ہمارے حقوق ہیں ان کے بھی حقوق، تو امن کی زندگی، عزت کی زندگی، امن کی زندگی، سکون اور حفاظت اور دھوکہ نہ دینا، اس کو ضرر سے بچانا، یہ سب چیزیں جیسا کہ ہم لوگوں کے لیے کو حقوق حاصل ہیں تو ذمے کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں۔ اس لیے اگر یا کافر کہہ دیا تو بندہ گنہگار ہوگا، لیکن کب؟ اگر یہ اس پر شاق گزرے،
کیونکہ ہر مذہب والے جو ہے نا اپنے اپنا ایک نام رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کافر نام نہیں رکھا ہے. ہم لوگ کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ کافر لوگ ہیں. کسی نے اپنے آپ کو، تو اس لیے کافر کو وہ گالی سمجھتے ہیں، کافر کو گالی سمجھتے ہیں. اس لیے کیا کافر آپ کہیں گے تو یہ نہیں مانا جائے گا آپ حکم شرع بیان کر رہے ہیں. ویسے بھی یا کافر کہنے کی کیا ضرورت ہے، کافر ہے وہ، کہہ دیجیے آپ. اگر اسے یا کافر کہہ کر کے خطاب کیا تو لفظ سے یا کافر جو ہے کبھی حکم شرع بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ سب و شتم کے لیے. تو یہ سب و شتم کی وجہ سے کہ آپ ذمی کو بھی سب و شتم نہیں کر سکتے. اگر اسے دشوار گزرے، برا لگے تو یہ گناہگار ہوگا. قذا فی القنیہ. کہتے ہیں تعزیر کا ضابطہ یہ ہے کل معصیت لیس فی حد مقدر، ہر معصیت جس میں حد مقدر نہ ہو، یعنی ایک مقررہ حد نہ ہو، تو وہ اس میں جو ہے نا تعزیر ہے. کیونکہ جب کوئی حد مقرر ہے تو پھر تعزیر کیسی؟ تو حد ہی ہے. تو ہونا چاہیے وہ جرم کیسا ہو، معصیت ہو، حرام ہو، معصیت ہو، اور وہ معصیت ایسی معصیت جس میں حد نہیں ہے. تو وہ معصیت اور حد سے کم، تو اس میں تعزیر ہے. کہتے ہیں وظاہر اختصارہم انہ یعذر علی ما فی الکفارہ. اور فقہاء کرام نے جو اختصار کیا ہے، اور حموی کے طور پر لفظ اختصار کے بجائے اطلاق ہے، کہ فقہاء نے جو یہ کہا ہے کہ تعزیر دی جائے گی، یعنی سزا دی جائے گی علی ما فی الکفارہ، اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس مسئلے میں جس میں کفارہ ہوتا ہے، جس مسئلے میں کفارہ ہوتا ہے اس میں تعزیر. تو معصیت کا ارتکاب کوئی کرے گا تو کفارہ ہے نا، تو جس میں کفارہ نہیں اس میں تعزیر بھی نہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ولم ارہ، لیکن یہ جو بات ہے ہم نے دیکھی نہیں کہیں پہ. ٹھیک ہے، لیکن علامہ بیری زادہ نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ہمیں یہ جزیہ ملا ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ کفارہ جس پر ہے اس پر بھی تعزیر. یعنی مثال کے طور پر ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں حالت روزہ میں، روزہ رکھتے ہوئے اگر وہ شراب پیے، کیا کرے، شراب پیے، تو اس پر حد لگائی جائے گی. کیونکہ شرب خمر کی حد کیا ہے، 80 کوڑے لگائیں گے. 80 کوڑے لگا کر کے پھر اس کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، ذرا ریلیکس ہو جائے، اور اس کے بعد جب ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو پھر اس پہ کوڑے لگائے جائیں گے. اور اب جو کوڑے لگائے جائیں گے روزہ توڑنے، جان بوجھ کر کے روزہ توڑنے کی سزا، ماہ رمضان کی حد کے حرمت کی سزا، روزے کا احترام نہ کرنے کی سزا. حالانکہ روزہ توڑنے کی سزا تو ہے نا کہ ایک غلام آزاد کرو یا 60 دن روزہ رکھو، ہے نا. تو یہ شرب خمر کی سزا تو 80 کوڑے ہے، اور شرب خمر ہو یا کوئی ہو، روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دینے کی سزا کیا ہے، کفارہ ہے. تو اس مسئلے میں کفارہ ہے، لیکن اس میں بھی تعزیر، بعض فقہاء نے کہا ہے کہ تعزیر دے سکتے ہیں. جس مسئلے میں کفارہ ہے اس میں تعزیر بھی دے سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں. تو وہی حد تو ہو گئی، اب سزا، تو سزا بھی دے سکتے ہیں. مسلم دخل دار الحرب وارتکب ما یوجب الحد والعقوبۃ ثم رجع الینا لم یؤاخذ به. ایک مسلمان دار الحرب گیا اور ایسا جرم کر دیا جس سے حد یا عقوبت لازم آتی ہے، جو موجب حد و عقوبت ہو. ایسا جو چوری کر لیا، زنا کر دیا، کچھ ایسا کام کیا، تو پھر ہمیں ہماری طرف پلٹ کر آئے گا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اس جرم کا، کیونکہ وہاں ماحول ہی دارالحرب کا تھا، امن اور عصمت وہاں پر ہے ہی نہیں. تو ایسے ماحول میں اس نے یہ کام کیا ہے جہاں عصمتوں کا حکم ہی کوئی نہیں ہے، سب کے سب مباح ہے، کوئی بھی حرام الدم نہیں ہے، نہ حرام المال ہے نہ حرام الدم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک کہ یہ مسلمان جو گیا وہ بھی
اس کا بھی مال حرام نہیں ہے اور اس کی بھی جان حرام نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں کہاں پہ ہے وہ دارالحرب میں. تو وہاں کوئی جرم کر دیا اور پلٹ کر کے آیا تو اس کا مواخذہ یہاں پہ نہیں ہوگا، یعنی اس کی سزا یہاں پہ نافذ نہیں ہوگی. الا فی القتل، مگر ایک مسئلہ قتل والا ہے کہ اگر وہاں کسی کو قتل کر کے آیا ہے اور وہ بھی مثال کے طور پر کیونکہ قتل حربی کیا ہو تو اس پہ تو کوئی قصاص یا کچھ ہے نہیں، یعنی اپنی طرح کسی مستعمن کو قتل کر دیا اس نے ہے. وتجب الدیۃ فی مالہ عمدا او خطا، تو اس کے مال میں دیت واجب ہوگی. قصاص تو نہیں ہے لیکن دیت واجب ہوگی، اور چاہے وہ قتل عمد ہو یا قتل خطا ہو. قتل عمد ہو یا قتل خطا ہو. یعذر، اچھا یہ ایک مسئلہ ہو گیا. یعذر علی الورع البارد کتعریف نحو تمرۃ، یہ اگلا مسئلہ ہے. کہتے ہیں ورع بارد پر سزا دی جائے گی، تعزیر قائم کی جائے گی ورع بارد پہ، یعنی بغیر بلا وجہ کا زہد نمائی، اپنی پارسائی کو کا مظاہرہ کرنا کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہے نا. تو ورع بارد جیسے کتعریف نحو تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا لے کر کے اعلان کرنا کہ یہ کس کا گم ہو گیا ہے، کس کا گم ہو گیا یہ کھجور، یہ بتاؤ جلدی. سب پورے شہر میں لے کے ایک کھجور کا ٹکڑا، یہ راستے میں مجھے ملا ہے، بتاؤ جلدی. اتنی محنت کی اس نے ایک ٹکڑے کھجور کو لے کر کے اعلان کیا، پوسٹر چھپوایا اور اعلان کیا. چونکہ لقطہ کا حکم یہ ہے نا کہ اتنی مدت تک اعلان کرے کہ اسے ظن غالب ہو جائے کہ اب مالک نہیں آنے والا. ارے وہ تو اسی وقت نہیں آنے والا تھا، کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ مال متقوم نہیں رہ جاتی. چھوٹی سی چیز ایک کھجور کا ٹکڑا، ایک کھجور، یہ مال متقوم نہیں رہ جاتا. تو یہ جو اعلان کر رہا ہے یہ کیا حکم شرع پر عمل کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ وہ جو اس کے اوپر لازم وہ کر رہا ہے؟ نہیں، یہ ورع بارد ہے نا، تاکہ دنیا سمجھے کہ کیا زبردست متبرع اور زاہد آدمی ہے. یہ کھجور بھی مل جاتی ہے نا تو یہ حلق سے نہیں اتارتا. یہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ بھی اس سلسلے میں علامہ حنفی نے نقل کیا ہے. قذافی تاتار خانیہ. قال له یا فاسق ثم اراد اثبات فسقه بالبینہ لم تقبل، کسی نے کسی کو کہا اے فاسق، تو اب کہتے ہیں کہ پھر اس کے فسق کا اثبات بینہ سے کرنے لگ گیا تو یہ بینہ قبول نہیں ہے. یا فاسق کہہ دیا تو اب یا فاسق کہہ دیا تو اس کا مطلب اس کے اوپر تعزیر ہوگی. کیوں کہا؟ تو اپنے اوپر سے تعزیر کے دفع کے لیے اس نے کیا کہ اب دلائل سے ثابت کرنے لگ گیا کہ یہ فاسق ہے، تو اس پر بینہ قبول نہیں کریں گے جو بینہ پیش کرے گا. وجہ لأنه لا يدخل تحت الحکم، اس لیے کہ فسق جو ہے کا معاملہ یہ حکم کے تحت داخل ہوتا ہی نہیں. کیونکہ حکم یعنی کورٹ کا جو پروسیجر ہوتا ہے، قاضی کا جو منصب ہے، قاضی کا جو کام ہے، جو خصومات جو ہے وہ خصومات حقوق اللہ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، حقوق العباد میں ہیں. اس نے غصب کر لیا، اس نے چوری کر لیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے نہیں دیا، شفا کا مسئلہ، گواہی کا مسئلہ، الزام کا مسئلہ، یہ سب مسائل ہوتے ہیں. حقوق اللہ جو ہے نا، جو خالصتاً حقوق اللہ ہے وہ تحت حکم آتے ہی نہیں ہے کہ اس پر بینہ قبول کیا جائے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے کسی اور وہ بھی جرح مبہم ہو، اگر وہی جرح مفسر ہو تو وہ حکم کے ساتھ آ جائے کہ اس نے زنا کیا ہے تو کہا ثابت کرو، تو بینہ پیش کرے گا، بینہ قبول ہے. بات سمجھ آئی؟ جس نے چوری کی ہے، جس نے زنا کیا، اس نے شراب پیا، یہ جرح مفسر ہے. لیکن جرح مبہم ہوگا یا فاسق، یا دعویٰ کر دیا کہ یہ فاسق ہے، یہ جرح مبہم ہے، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. دلیل پیش کرے فاسق کی تو فاسق کی دلیل، کیوں فاسق کہا، کیوں نہیں چور کہا، تو جرح مفسر ہو جاتا، پھر گواہی مانگی جاتی.
تو یا فاسق جو ہے نا، یہ فسق ہے، معصیت کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو کہتے ہیں۔ تو جو خالصتاً حق اللہ ہے وہ بندوں کے فیصلے کے تحت وہ نہیں آتے، اس لیے اگر بینہ پیش کرنے لگ گیا وہ بھی فسق پر، تو بینہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور اسلامک کورٹ جو ہے نا اس کیس کو سنے گی ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ التعزیر لا یسقط بالتوبہ کالحد، تعزیر توبہ سے ساقط نہیں ہوتی جیسے کہ حد توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ جرم معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ توبہ جب کرے گا بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے توبہ کے ذریعے، تو توبہ کرنے سے حق اللہ معاف ہوتا ہے، کیونکہ توبہ قبول کرے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور انسان نے انسان کے حق میں زیادتی کی ہے تو وہ اس سے معافی مانگے، وہ معاف کرے گا، اور حق اللہ میں اگر جو ہے نا خلل کیا اس نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں، اور عام طور پر حدود کا معاملہ حقوق العباد میں ہوتا ہے، ایسے حقوق جو حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ہوتے ہیں، تو اس لیے جب حد مقرر فرما دی شرع نے تو توبہ سے اس کا وہ حصہ کہ اس میں معصیت ربانی اس نے کی ہے وہ معاف ہو جائے گی، لیکن وہ حصہ کی حق عباد میں خلل کیا وہ معاف نہیں ہے، حد اس کو قائم کرنا ہی کرنا ہے۔ لہذا زانی توبہ کرے جب زنا ثابت ہو چکا ہے تو توبہ سے زنا کی سزا معاف نہیں ہوگی، چور سے چوری کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ تو جس طرح سے حد توبہ کے بعد معاف نہیں ہے، اسی طرح سے تعزیر بھی توبہ کے بعد معاف نہیں ہے، لیکن بعض صورتیں بیان کی علامہ حبیبی نے کہ توبہ سے تعزیر معاف ہو سکتی ہے، حدود معاف نہیں ہے، کچھ ایسی صورتیں ہوں گی، قذف الیتیمہ، تو در الیتیمہ میں سے ہی من لہو دعوی علی رجل فلم یجدہ فامسک اہلہ بالظلمۃ بغیر کفالۃ فقیدوہم وحبسوہم، جس کا کسی دوسرے مرد پر کوئی دعویٰ ہو، مال کا، کسی چیز کا دعویٰ ہو کہ وہ ہمارا پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے یا غصب کر کے بیٹھا ہے زمین یا اس طرح کی کوئی بات نہیں، اور وہ آدمی نہیں مل رہا ہے، فلم یجدہ، مدعی کا جو مدعا علیہ ہے وہ مل نہیں رہا ہے، بھاگ گیا وہ پیسہ لے کے، فَأَمْسَكَ أَهْلَهُ، تو مدعی نے کیا کیا کہ اس کے گھر والوں کو رات کی تاریکی میں پکڑ لیا، اور اگر ظلمت ہے تو، اور ظلمہ ہے تو یعنی ظلم کے ساتھ، زیادہ واضح وہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ اس کے گھر والوں کو پکڑ لیا، وہ بھی بغیر کفالت، کفالت والی صورت میں تو پکڑ سکتے ہیں کہ اگر کفالت بالنفس ہے، کفالت بالمال یا کفالت بالنفس دو طرح کے ہے نا، کہ اس کو میں حاضر کروں گا، وہ مجرم ہے وہ کفیل بن گیا، کوئی زید مجرم ہے اور بکر اس کا کفیل بن گیا، اور کفیل کیسا؟ کفیل بالنفس، تو کفیل بالنفس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لے کے آئے، کفیل جو ہے ہاں مکفول لہو کو، مکفول بہی کو لے کے آئے، مکفول بہی کو لے کے آئے، حاضر کرے کورٹ میں، ضمانت جس کو کہتے ہیں، اور اگر وہ حاضر نہیں ہو سکا تو مکفول لہو جو ہے کفیل کو ہی قید کرائے گا۔ لہٰذا زید جو ہے وہ پیسہ لے کے بھاگ گیا، تو اب اگر اس کے گھر والے اس کے کفیل بن گئے اور یہ جو ہے نا کفیل بن کر کے بھی اس کو نہیں حاضر کر رہے تو پھر ان کو قید کیا جائے گا نا، اسی لیے کیا کہا؟ بغیر کفالہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مدعی کو مدعا علیہ نہ ملا تو گھر والوں کو بغیر کفالت کے اس نے پکڑ لیا، اور پھر کیا کیا؟ فقیدوہم وحبسوہم، ان کو بیڑیاں لگائی، قید کیا، مارا پیٹا، اور وہ جو دراہیم لے کے بھاگا تھا ان کا انہی کو غریم بنا دیا کہ تم ادا کرو، تم لوگ ادا کرو، تو یہ سب جو کرے گا نا یہ قابل تعزیر کام کر رہا ہے نا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، جو مجرم ہے اسی کو نہ سزا دیں گے آپ، کسی اور کو دیں گے؟
بیٹے کو باپ کو کسی کو نہیں دے سکتے. وہ لے کے بھاگا ہے وہی سزا پائے گا. اس کی بیوی بچوں کو کسی کو سزا نہیں دے سکتے. اس لیے کوئی دے رہا ہے تو کیا کریں گے؟ سزا فی الیتیمہ. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ رجل خدع امرأة انسان واخرجها وزوجها من غیره او صغیرة یحبس الى ان یحدث توبة او یموت. ایک آدمی نے کسی کی بیوی کو دھوکہ دیا اور اسے لے بھاگا. یہ بھگانے والا معاملہ چلتا ہے نا. دوسرے کی بیوی کو چیٹ کیا اور ایسے بھگانا آسان ہے تو وہ میسیجنگ کر کر کے کہ بہت پیسہ دوں گا میں، یہ دوں گا وہ دوں گا، چلو نکل لو، یہ محل ہے، یہ ہوٹل ہے، یہ زبردست ہے، سب چیٹ کر کے دھوکہ دے کر کے کیا کیا؟ اخراجا لے بھاگا، نکالا. تو اب یہ تعزیر والا کام کیا اس نے. عورتیں جو ہے نا وہ تو رقیق القلب ہوتی ہیں نا، دھوکہ دینا بہت آسان ہے عورتوں کو. اور عورتوں کو تو لوگ دھوکہ دیتے ایک دم آرام سے دیتی. تو دھوکہ دینا بہت آسان ہے، بس تھوڑا سا الفاظ کے ہیر پھیر میں جو فنکار ہوگا اور اگر دو چار آنسو گرانے کا ڈھنگ ہے اس کو تو مت پوچھو 100% دھوکہ جو ہے نا وہ پہنچا ہی دے گا. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے کہ کسی کی بیوی کو دھوکہ دے کر کے، چاہے اپنے لیے یا کسی کے لیے یا کسی بھی مقصد سے، اگر اس نے بھگا دیا، نکال لیا گھر سے، اور کیا کیا؟ زوجہا من غیرہ، کسی اور کے نکاح میں دے دیا، کسی اور سے شادی کرا دیا. تو یہ کسی انسان کا معاملہ ہو او صغیرتن، یہ امرأتن پر عطف ہے. کسی کی بیوی کو یا کسی کی بچی کو دھوکہ دے کے لے بھاگیں گے تو جو ایسا کرے گا یحبسو، اسے قید کر دیں گے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے یا مر جائے. یعنی عورت کو، اس لڑکی کو تو لانا پڑے گا، اس لڑکی کو یا اس عورت کو تو حاضر کرنا ہی پڑے گا. اس کے بعد کی بات ہے، اس کے علاوہ کی بات ہے کہ اتنا بڑا جرم کیا، یہ نہیں کہیں گے ارے بھائی چھوڑو کون جھنجٹ میں پڑتا ہے، بچی تو آ گئی، بیوی تو واپس مل گئی. نہیں، جس نے ایسا کیا ہے اس کے لیے تعزیر ہے. تو کیا تعزیر ہے؟ قید. اس کے لیے کیا تعزیر ہے؟ قید کرنا. مارنے سے کیا ہے، وہ اتنا جری آدمی ہے کہ مارو گے تو پھر کل کسی اور کو کرے گا. اس کو قید کر دو کہ کسی جس نے ایک کے ساتھ کیا ہے وہ دوسرے کے ساتھ کر سکتا، بس وہ جیل میں پڑا رہے یہاں تک کہ توبہ کرے یا پھر مر جائے بھی. لِأَنَّهُ سَاعٍ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ، اس لیے کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے. قضا فی قضاء الوالجیہ. رجل علق عتق عبده على زناه فادعى العبد وجود الشرط حلف المولى فإن نقل عتق. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کی آزادی کو اپنے زنا پر معلق کیا. تو زنا ہو میں وہ ضمیر عبد کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ رجل کی طرف راجع ہے. زید نے اپنے غلام کی آزادی کو اپنے زنا پر معلق کیا. اور تعلیق کی بات گزر چکی ہے، میں نے بتایا تھا وہ یمین ہے نا، کیونکہ اس سے آدمی روکتا ہے کہ مجھے زنا نہیں کرنا ہے نا. تو زنا سے بچنے کے لیے کیا کہا کہ اگر میں نے زنا کیا تو میرا غلام آزاد، اگر میں نے میرا غلام آزاد. تو اب تو غلام کو موقع مل گیا ہے. اس نے کیا کیا کہ ہمارے آقا نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے زنا کیا تو میں آزاد. اس نے دعویٰ کر دیا کہ آپ نے تو کیا ہے، آپ نے، لہٰذا میں آزاد. آپ نے ایسا کیا ہے جو کہا ہے آپ نے، میری آزادی کو جس فعل پر معلق کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے، لہذا میں آزاد ہوں، میں چلا. تو اب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ مولا کو قسم دی جائے گی کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے. یعنی قسم تو ہمیشہ نفی پر نہ ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، اور وجود پر تو گواہی ہوتی بینہ کہ وہ کہے نہیں میں نے زنا نہیں کیا. وَإِنَّكَ اگر نقول کرے گا تو زنا ثابت ہو جائے.
اور اس کی آزادی ثابت ہو جائے گی، کیونکہ سب سے اعلیٰ درجے کی دلیل اقرار ہے نا، اور اقرار کے بعد بینہ ہے، اور بینہ کے بعد نقول ہے. مدعی کے بجائے خصم اگر نقول کرے گا تو بہت سارے مسائل میں خصم کے نقول کی وجہ سے مدعی کا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر یہ سچا ہوتا تو قسم تو اٹھاتا نا، اس نے یمین سے نقول کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ وہ آزاد ہو جائے گا. لیکن یہ معاملہ صرف اسی حد تک ہے، یہ زنا ثابت ہو جائے گا، لیکن حق عتق عبد میں، حق حد زنا میں نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ زنا ثابت ہونے کے لیے پورا طریقہ کار متعین ہے، 4 گواہ یا اقرار، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے. اس نے اقرار نہیں کیا، اور غلام جو تھا اس نے کہا کہ ہاں ہمارے شیخ نے ایسا کیا، تو بینہ تو نہیں پیش کیا اس نے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کی آزادی کو اپنے زنا پر معلق کیا، پھر غلام نے کیا کیا؟ دعویٰ کر دیا شرط کے وجود کا. تو کیا کریں گے؟ مولا کو قسم دلائیں گے، فَإِن نقل، اگر وہ قسم نہ اٹھائے، اگر قسم اٹھا لے گا تو پھر تو ختم ہو گئی بات نا، وہ تو کہہ رہا کہ میں نے زنا نہیں کیا. اور اگر نقول کرے گا تو غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. اتنا مسئلہ بالکل واضح ہے، لیکن کہتے ہیں وقت تلفو فی کون العبد قاذفا، اور اس میں اختلاف ہے کہ کیا عبد یعنی غلام قاذف ہے، کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے نا کہ فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، کہ اگر 4 گواہ نہ لائیں تو 80 کوڑے مارو. تو جو 4 گواہ نہیں لائے گا وہ 80 کوڑے مارا جائے گا، تو قاذف تو ہوگا. اور یہاں 4 گواہ نہیں لا رہا ہے غلام، تو کیا قاذف ہوگا؟ تو بعض نے کہا ہاں ہوگا، بعض نے کہا نہیں ہوگا. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں قاذف نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صراحتاً زنا کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کہا؟ ہاں، جو جس بات پر میری آزادی کو معلق کیا تھا وہ کام تو ہو گیا. اسی لیے زنا کے معاملے میں جو ہے نا، زنا کے لفظ سے کہنا پڑتا ہے. اگر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر نہیں، بہت بڑی سزا ہے نا، پورا جو ثابت ہوتی ہے. تو اس نے وجود شرط کا دعویٰ کیا تو اسے قاذف زنا نہیں قرار دیں گے. اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ قاذف ہوگا، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے تو زنا کی بات کہی تھی زید نے کہ اگر میں نے زنا کیا تو میرا غلام آزاد، تو غلام نے اسی کا تو دعویٰ کیا. تو غلام کے کام جو مدعا ہے یا دعویٰ ہے وہ اگرچہ مبہم ہے، لیکن وہ پہلے مفسر تو ہے نا آقا کے قول میں، تو یہ بھی مفسر مانیں گے. اس طور پر وہ کہہ سکتے ہیں کما فی قضائل بالوالدیہ وفی مناقب القردری. یہ مناقب قردری میں واضح یہ لگتا ہے کہ اس کا تعلق اگلی عبارت سے ہے، ٹھیک ہے. اور قضائے والوالدیہ یعنی فتاوی والوالدیہ کی کتاب القضاء، یہ مسئلہ لکھا ہے پہلا والا مسئلہ. تو کہتے ہیں کہ مناقب قردری میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ حرمت اللواطۃ عقلیہ فلا وجود لها فی الجنۃ، یہ جنہ نہیں ہے. وقیل سمعیہ فلہا وجود فیہا، لواطت کی حرمت عقلیہ ہے، لہذا جنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور ایک قول ضعیف یہ ہے کہ لواطت کی حرمت جو ہے نا سمعیہ ہے، لہذا جنت میں اس کا وجود ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ہے نا، وہ حرام اور حلال اور فرض اور واجب یہ احکام تکلیفیہ ہے نا، تو اپنی احکام تکلیفیہ دار التکلیف کے ساتھ خاص ہے، دار الجزا میں نہیں ہے. وہاں تو لطف ہی لطف اور مزہ ہی مزہ ہے، وہاں بندہ کسی حکم کا مکلف ہے نہیں. تو یہ حلال و حرام والا معاملہ جو ہے نا وہ کہاں کے لیے ہے؟ سارے احکام تکلیفیہ دار التکلیف کے لیے ہیں، دار الجزا کے لیے نہیں ہے. لہٰذا وہاں کچھ بھی حرام نہیں. لہٰذا یہاں پر جو چیزیں حرام ہوں گی
لازم نہیں ہے کہ وہاں بھی حرام ہو، بلکہ وہاں پہ حلال ہو سکتی ہیں یا نعمت کے طور پہ پیش کی جائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے خمر کے بارے میں فرمایا، مشروب کے بارے میں، کہ وہ شراب جو ہے نا ملے گی وہاں پہ. یہ اور بات ہے کہ وہاں کی جو شراب ہوگی اس میں نشہ نہیں ہوگا، خرابیاں نہیں ہوں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں. تو اب اگر یہ بات ہو گئی ہے کہ احکام تکلیفیہ دار التکلیف کے لیے ہے نہ کہ دار الجزا کے لیے، تو اب اس میں ایک مزید تفصیل کرنی پڑے گی کہ وہ احکام تکلیفیہ اگر وہ حرام ہیں تو حرمت جو ہے عقلی ہے یا سمعی ہے. اگر حرمت سمعی ہے یعنی دلیل شرع کی وجہ سے ہے تو اسی کو کہا جائے گا کہ اللہ و رسول نے ان چیزوں کو حرام دار التکلیف کے لیے کیا ہے. تو وہ حرمت، وہ حکم حرمت جو ہے نا یہیں تک محدود ہے، لہٰذا وہ چیز پائی جا سکتی ہے کہاں؟ جنت میں، اگر یہ سمعی ہو تو. کیونکہ سمعی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ کلام شارع سے وہ حرام ہے، اصلاً وہ حرام نہیں ہے. کلام شارع نے جب حرام کیا تو حرام ہے، وہ اصلاً حرام ہے، تو سمعی ہے. تو لہٰذا اس کی حرمت کہاں محدود تک موجود رہے گی؟ بات سمجھ آئی؟ اور رہی وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کی حرمت عقلی ہو، یعنی عقل تقاضا کرے کہ یہ چیز حرام ہونی چاہیے، تو جب عقل ہی تقاضا کر رہی ہے کہ وہ چیز حرام ہونی چاہیے تو مقتضائے حکمت کے خلاف ہوگی وہ چیز. اور مقتضائے حکمت کے خلاف چیزیں نہ دار الدنیا میں ہو سکتی ہیں نہ دار آخرت میں، کیونکہ آخرت میں جنت جو ہے وہ تو نعمتوں سے بھری ہوئی چیز ہے نا، اور وہیں حکمت کے تقاضے کے خلاف چیز کوئی ہو، عجیب بات لگے گی. تو اسی لیے کہا کہ جن کی حرمت جو ہے عقلی ہے وہ وہاں بھی نہیں پائی جائیں گی، اور جن کی حرمت سمعی ہے وہ وہاں پائی جا سکتی ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ عقلیہ اور سمعیہ کا جو معاملہ ہے یہ اصل میں معتزلہ اور اہل سنت کا اختلاف ہے نا، کہ تمام کے تمام احکام جو ہیں یعنی حسن اور خوب عقلی ہے یا شرعی ہے یعنی سمعی ہے. تو ان لوگوں نے، معتزلہ نے سب کو کہہ دیا عقلی ہے، اور اشاعرہ نے سب کو کہہ دیا شرعی ہے، یعنی جب تک کہ شریعت نہ بیان کرے کسی میں کوئی حسن یا خوب نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور ہمارے ماتریدیہ نے یہ کہا کہ حکم اور یعنی حسن اور خوب جو ہے یہ عقلی ہی ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن معتزلہ کی طرح نہیں، کہ معتزلہ نے یہ کہا کہ عقلی ہے یعنی موجب حکم ہے، عقلیت ہی موجب حکم ہے، عقل ہی تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو فرض ہونا چاہیے اور اس کو واجب ہونا چاہیے، اس کو حرام ہونے چاہیے، لہذا کوئی یعنی عقل ہی موجب بھی ہے، لہذا اگر کوئی رسول نہ آئے اور کوئی حکم نہ آئے تب بھی وہ شراب حرام ہی رہے گی اور نماز فرض ہی رہے گی، ہے نا. اور اشاعرہ نے یہ کہا کہ حسن اور خوب کچھ نہیں ہے، شریعت جب وارد ہوئی تو جس کا حکم دیا وہ حسن ہو گیا اور جس کے بارے میں منع کر دیا وہ قبیح ہو گیا. اور ماتریدیہ نے یہ کہا کہ حسن و خوب عقلی تو ہے، وہی مانا کہ اس کی خوبی پتہ چل جائے اور اس کی خرابی پتہ چل جائے، اور عقل اس میں کافی ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، ورنہ انسان اور جانور میں فرق نہ رہ جائے. اور یہ بھی ماتریدیہ کہتے ہیں کہ عقل تقاضا کرتی ہے یہ چیز کرنے کی ہے اور یہ چیز بچنے کی ہے، لیکن عقل موجب نہیں ہے. حکم اس میں تبھی آئے گا جب شارع حکم کریں گے. یہ فرق ہوا ماتریدیہ کا اشاعرہ سے. تو اب اسی بنیاد پر یہ سب باتیں آگے بڑھتی ہیں. تو وہ کہا کہ لواطت کی حرمت عقلی ہے، لہذا جنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہو. کہا گیا کہ سمعی ہے لہذا اس کا وجود ہے، لہذا یہ سب قیل کے طور پر ہے، اسے چھوڑ دیجئے، کیونکہ لواطت جو ہے نا وہ بری بات مانی جاتی ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے نا، قوم لوط کے لیے خبث کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ایسا کام یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی جو ہے نا اس سے پہلے کسی نے کوئی کرتا نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ اس کو برا مانتے ہیں، یعنی طبعاً بھی عقلاً بھی شرعاً بھی ہر اعتبار سے ازا اور گندگی اور خرابی ہے یہ لواطت. تو جو چیز عقلاً بھی حرام ہو اور شرعاً بھی حرام ہو وہ چیز جنت میں نہیں پائی جائے گی. یخلق اللہ تعالی
وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا گروپ پیدا فرمائے گا کہ جن کا نصف اعلیٰ ذکور کی طرح ہوگا اور نصف اسفل اناث کی طرح ہوگا. یہ کوئی تیسرا قول نہیں ہے بلکہ اسی کی تفصیل ہے کہ لواطت جو ہے نا جنت میں ہے کہ نہیں ہے. تو بین یہ جو اس کے لیے جوڑا پیش کیا گیا وہ ایسا ہے کہ اوپر سے مذکر لگے تو سمجھا کہ لواطت ہے، حالانکہ نیچے سے مؤنث ہے. لیکن یہ سب جو ہے نا قول جھوٹ کی بات ہے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ ملے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ صحیح ہو الاول، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ صحیح وہ پہلی والی بات ہے. لواطت کی حرمت کیسی ہے؟ جنت میں کوئی. کہتے ہیں وفی الیتیمہ ان الاب یحذر اذا شتم ولدہ. الدر الیتیمہ میں لکھا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو گالی دے تو اسے تعزیر ہے، حالانکہ باپ کو حد نہیں. باپ اگر بیٹے کو قتل بھی کر دے حد نہیں ہے، کیونکہ شبہ ملکیت کی وجہ سے باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو اپنا ہی نقصان کیا نا. تو حرام تو کیا لیکن پھر بھی اس پر حد نافذ نہیں ہوگی. کس وجہ سے؟ ملک کا شبہ. حالانکہ مالک نہیں ہوتا کوئی باپ، لیکن ملکیت کا شبہ تو ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انت ومالک لابیک. بیٹے کو کہا کہ تم اور تمہارے باپ، تم اور تمہارا مال جو ہے سب تمہارے باپ کا. تو شبہ ملک ہے یہاں پہ. اس لیے حد تو نہیں ہے، لیکن حد نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعزیر بھی نہیں ہے، تعزیر ہے. واستثنى الشافعی من لزوم التعزیر. امام شافعی رحمہ اللہ نے تعزیر کے لزوم سے ذوی الہیئات کو مستثنا قرار دے دیا. فلا تعزیر علیہم، لہذا ان پر کوئی تعزیر نہیں. یعنی ارباب حیثیت، معززین، اشراف الناس، باعزت باکردار لوگ، اعیان، انصار جو بڑے لوگ مانے جاتے ہیں، شرفا. ایک تو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ لات کا آدمی بات سے کیسے مانے گا، تو اس کو تو ڈبل دینا پڑتا ہے. اس کو بولی سے بھی جو ہے نا وہ مانتا نہیں، تو پھر تعزیر ایسی لوگوں کے لیے. لیکن اشراف الناس کے لیے تعزیر نہیں. اسی لیے فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ یہ تعزیر کے لیے حسب منصب اور سماجی حیثیت سے جو مدارج ہیں ان کے اعتبار سے تعزیر ہے. سب کو وہ نہیں کہ 40 کوڑے مارو 39 کوڑے مارو، ہے نا. اس کی تفصیل آپ کو بہار شریعت وغیرہ میں مل جائے گی کہ علماء ہیں مثال کے طور پر اور وزراء ہیں، حکام ہیں، تو ان سے صرف باز پرس کر لی جائے کہ آپ نے ایسا کیا. ہاں کہ بس اتنا ہی کافی ہے. اس سے زیادہ سخت ہے کہ آپ نے کیا، ہاں کیوں کیا، تو کیوں کہہ دیا نا، بس اسی پہ استفسار ہو گیا، محاسبہ ہو گیا، اتنا ہی تعزیر کے لیے کافی. ان کی بے عزتی سب اسی میں ہو جاتی ہے. حالت خراب ہے کہ ہمارا نام آ گیا. اتنے میں حساس لوگ جو ہے نام آنے پہ ڈر جاتے ہیں. نہیں، یا شیخ نے یا گورنمنٹ نے یا استاد نے ہمارا نام لے کے پوچھ دیا، اب وہ جو ہے نا پورے دن وہ پریشان رہے گا، الجھن کا شکار رہے گا کہ ہم کو اتنا مانتے تھے اور آج جو ہے ہم نظر سے گر گئے. بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن جو ہے چھوٹے لوگ جو ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، نام لیتے رہیے، مار تو نہیں رہے نا آپ، چلے گا. تو کہتے ہیں کہ ذویل، یہ بات جو ہے نا یہ حنفیہ کے نزدیک بھی ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے ان کی طرف سے بیان کیا ذوی الہیئات کو تعزیر کے لزوم سے مستثنا قرار دیا. لیکن ذوی الہیئات ہیں کون لوگ؟ تو تفسیر میں اختلاف ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ صرف وہ لوگ جو صغیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں. تعزیر کی بات ہو رہی ہے نا، تو کفر و شرک سے بچتے ہیں، کبائر سے بچتے ہیں، معصیت سے بچتے ہیں، صغائر کا ارتکاب ہو جاتا ہے ان سے. اب وہ کبائر سے اجتناب بھی ان کو ایک بلند مقام دے گا کہ نہیں دے گا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، مقام ہے کہ نہیں ہے؟ تو صرف صغیرہ کرنے والے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ من اذا اذنب ندم، کہ وہ بندہ جو گناہ کرے تو شرمسار اور پشیمان ہو جائے، وہ بھی ذوی الحیات سے. ورنہ جری لوگ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا تو کیا ہے، سب نے کیا، سب تو کر ہی رہے. فوراً الٹ کے بول دیتے ہیں کہ فلاں بھی تو کر رہا ہے، آپ کو نظر نہیں جا رہی ادھر. تو اذا اذنب ندم ولم ارہ لاصحابنا، یہ تفسیر جو ہے نا یا یہ مسئلہ ہم نے
اپنے اصحاب حنفیہ میں نہ دیکھا۔ چلیے اللہ تعالی عنہ۔ چلیے کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے۔